چند لوگوں کی فرمائش کے مطابق سورہ اخلاص سے زندگی بدل جانے والے ایک شخص کے دلسوز، ایمان افروز اور سبق آموز کہانی پیش ہے، خاص طور پر بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، گھر بھی تھا، بنگلہ بھی تھا، لیکن پھر کچھ بھی نہ رہا، اور پھر صرف سورۃ اخلاص نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ ممکن ہے یہ کہانی آپ کی ہی ہو۔ سورہ اخلاص نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کے سنبھلنے کے دل سوز داستان ہے۔ شہر کے ایک پرانے، تنگ اور شور زدہ محلے میں ایک شخص رہتا تھا، مگر زندگی میں سلیم سلامتی والا نام ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں سلامتی کے نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی۔ اس کا نام سلیم تھا، عمر 40 برس کے قریب تھی، چہرے پر وقت سے پہلے بڑھاپا، آنکھوں میں مستقل تھکن اور دل میں ایسا بوجھ کہ سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ سلیم کبھی ایسا نہ تھا، کبھی اس کا بھی ایک ہنستا بستا گھر تھا، ایک اچھی نوکری تھی، ماں باپ کی دعائیں تھیں، بیوی کی محبت اور بچوں کی معصوم ہنسی اس کے گھر کو جنت بنائے رکھتی تھی۔ مگر پھر وقت بدلا، حالات نے پلٹا مارا، حالات بدلے اور سلیم بدلتا چلا گیا۔ پھر وہاں سے اس کی زوال کی ابتدا ہوئی۔ ایک دن اچانک فیکٹری بند ہو گئی جہاں سلیم برسوں سے کام کر رہا تھا، تنخواہ بند، گھر کا خرچ رکھا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ تھا، گھر کا خرچ بھی رکا، ادھار بڑھنے لگا۔ پھر اس نے حوصلہ رکھا، بیوی کو تسلی دی، ماں کو یقین دلایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل گئے، نوکری نہ ملی، لوگ جو کل تک عزت سے بات کرتے تھے آج سلام کا جواب بھی مشکل سے دیتے، رشتہ داروں نے آنا کم کر دیا، دوستوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ سلیم کے دل میں ایک سوال بار بار گونجتا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آپ کو بتاتے ہیں، وہ اللہ سے شکوہ کرتا، یا اللہ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ نماز تو تھی، سکون نہیں تھا۔ سلیم نماز پڑھتا تھا مگر دل نماز میں نہ لگتا، قرآن کھولتا مگر آنکھیں حروف پر ٹھہر نہ پاتی، دعا کرتا مگر زبان سے زیادہ آنکھیں روتی تھیں۔ رفتہ رفتہ مایوسی نے اسے گھیر لیا، غصہ بڑھنے لگا، بیوی سے تلخ کلامی ہونے لگی، بچوں پر چیخنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن اس کی بیوی بچوں کو لے کر میکے چلے گئی۔ اس رات سلیم پہلی بار سچ مچ ٹوٹ گیا۔ وہ اندھیری رات، کمرے میں اندھیرا تھا، بجلی کا بل ادا نہ ہونے کی وجہ سے کنیکشن کٹ چکا تھا، زمین پر پرانا جائے نماز بچھا ہوا تھا، مگر سلیم اس پر بیٹھا ہوا، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے سسک رہا تھا۔ وہ پہلی بار اللہ سے شکوہ نہیں، فریاد کر رہا تھا، یا اللہ اگر میں گناہ گار ہوں تو سزا دے، مگر میری بیوی، میرے بچے، میری ماں کو کیوں؟ اسی روتے روتے وہ سو گیا۔ اگلے دن فجر کے بعد سلیم مسجد کے باہر بیٹھا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، داڑھی بڑھ رہی ہوئی تھی، کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، چہرہ نورانی تھا، آواز نرم، آنکھوں میں عجیب سی گہرائی۔ اس نے بس اتنا پوچھا، بیٹا پریشان لگتے ہو؟ سلیم نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بوڑھے شخص نے خاموشی سے سنا، پھر آہستہ سے کہا،
بوڑھے شخص نے پھر اسے کہا کیا تم سورۃ اخلاص کو جانتے ہو؟ سلیم نے حیرت سے کہا جانتا ہوں مگر بس نماز میں پڑھتا ہوں۔ بوڑھے شخص نے مسکرا کر کہا بس یہی کمی ہے، تم پڑھتے ہو مگر جیتے نہیں ہو۔ سورۃ اخلاص کا ایک ایسا راز ہے۔ بوڑھے شخص نے کہا بیٹا سورۃ اخلاص توحید کا خلاصہ ہے، جو دل سے کہہ دے قل هو اللہ احد، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے۔ اللہ الصمد، جو اسے سمجھ لے وہ مخلوق سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے سلیم کو ایک چھوٹا سا عمل بتایا۔ سب سے پہلے درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر فجر کے بعد اور عشاء کے بعد سورۃ اخلاص 100 مرتبہ، اور پھر قرآنی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ دولت کے لیے نہ نوکری کے لیے، صرف اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود اول آخر۔ آپ نے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد صرف 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر قرآنی آیت صم بکم عمی فہم لا یرجعون پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ، جیسے 3 مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھا تھا درود ابراہیمی، وہ آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ ابتدا میں تو سلیم کا کچھ نہ بدلا۔ سلیم نے عمل شروع کر دیا۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ایسے کرتے کرتے بہت سے دن ہو گئے، کوئی معجزہ نہ ہوا، نوکری نہ ملی، بیوی واپس نہ آئی، مگر سلیم کی ایک چیز بدلنے لگی۔ وہ کیا تھی؟ اس کا دل تھا۔ اب سلیم نماز میں کھڑا ہوتا تو آنسو خود بہنے لگتے، جو پہلے نہ بہتے تھے، جو پہلے اس کا دل نماز میں نہ لگتا تھا، اللہ کے سجدے میں نہ لگتا تھا۔ پھر جب وہ سورۃ اخلاص پڑھتا تو پھر دل کہتا یا اللہ تو واقعی ایک ہے، اور میں نے سب کو اپنا سمجھ لیا تھا لیکن کوئی بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ اس وقت جب میں مصیبت میں تھا، 40 دن گزرے، ایک دن اچانک ایک پرانا جاننے والا ملا، حال پوچھا، بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا ہمیں ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، تنہا کم ہے مگر حلال ہے۔ پہلے سلیم کی تنخواہ فیکٹری میں زیادہ تھی لیکن حلال نہ تھی، لیکن اس میں برکت نہ تھی، اور پھر جب اس کی تنخواہ حلال نہ تھی، پھر سلیم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ بھی جب کسی کام کو دیکھیں، لہٰذا یہ میری آپ سے التجا ہے تو اس کو پہلے جانیں کہ کیا اس کی کمائی حلال ہے۔ کسی مفتی سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، کسی اللہ والے سے پوچھیں، اور پھر کریں۔ پھر جب سلیم نے وہ کم تنخواہ والے کام کو سنبھالا، اس کو کرنے کا ارادہ کیا، اور جب سلیم نے فوراً ہاں کر دی، کام شروع ہوا۔ تنخواہ کم تھی مگر دل مطمئن تھا، رشتے جلنے لگے۔ دوبارہ سے سلیم کے لہجے میں نرمی آ گئی، غصہ کم ہو گیا، غصہ اس کی زندگی سے دور ہو گیا، کیونکہ سورۃ اخلاص جو پڑھی تھی۔ اس نے بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی نے کہا مجھے تمہاری دولت نہیں، تمہارا بدلا ہوا دل چاہیے تھا۔ پھر اس کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کا دل تو ایسا سخت ہو چکا تھا، لیکن یہ کیسے بدلا؟ میں نے تو کبھی اپنے ذہن و گمان میں بھی نہیں لایا، میں نے صرف دعا کی تھی۔ تو سلیم نے اپنی پوری کہانی بتائی اور سورۃ اخلاص کا یہ معجزہ بتایا۔ پھر اس کی بیوی کو بھی یقین ہوا کہ قرآن کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ پھر سب کو پتہ چلا کہ قرآن کی طاقت کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں گھر پھر سے آباد ہو گیا، ایسے ہی رونقیں لگ گئیں۔ اصل معجزہ تو یہ تھا، ایک رات سلیم تنہا بیٹھا سورۃ اخلاص پڑھ رہا تھا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا
اگر نوکری نہ بھی ہوتی، اگر دولت نہ بھی آتی، تب بھی میرا رب کافی تھا، کیونکہ سورۃ اخلاص نے اپنا معجزہ بتانا تو تھا، تو پھر یہ معجزہ بتا دیا۔ دیکھو، جو سلیم پیسوں کی لالچ میں تھا، پھر وہ سلیم کہتا اگر نوکری نہ بھی ہوتی، اگر دولت نہ بھی آتی، تب بھی میرا رب کافی تھا میرے لیے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ پھر اسی دن اسے سمجھ میں آیا سورۃ اخلاص نے اس کی حالت نہیں، اس کی سوچ بدل دی تھی، اور جب سوچ بدلتی ہے تو زندگی خود بخود بدل جاتی ہے۔ لہٰذا آپ کو بھی التجا کرتا ہوں، آپ کو بھی نصیحت دیتا ہوں، آپ بھی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، کیونکہ آج کل ہر کوئی دنیا کی دلدل میں پھنسا ہے، دنیا کے کاموں میں پھنسا ہے۔ دنیا کے کاموں سے نکل کر اللہ کی طرف رجحان کریں، پھر ایسے ہی سلیم جیسے معجزے پائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور کمنٹ میں آپ آمین لکھ کر بھیج دیں۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔